الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے عالم کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور چکوال کے ضلع کے ڈوڈیال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم. آپ کے اس پروگرام میں مولانا شہزاد عالم صاحب نے وقت لیا اور مفتی کفایت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی چند لمحے پہلے آپ سے مخاطب ہو رہے تھے اور بہترین گفتگو فرمائی انہوں نے. اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائی. میں بیچ میں سفر پر چلا گیا حجاز مقدس کے عمرے کے سفر پر تھا
کرنے کی کوشش کی بھائی، اور سے کہا کہ بھائی کسی طریقے سے ان سے کہو کہ حالات تو کچھ ایسے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے بھی ہمارا پروگرام گزشتہ سال بھی آپ بیمار ہو گئے اور وہ بیماری کی نظر ہو گیا، تو جیسے بھی ہے آپ شریک ہو جائیں. الحمدللہ آ کر آپ کے جذبے ولولے اور محبت کو دیکھا تو وہ تھکاوٹ جو ہے وہ آرام اور راحت میں بدل گئی. میں آپ کی انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں. اشتہار پہ عنوان میں نے دیکھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے. محدثین لکھ رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں، سیرت نگار لکھ رہے ہیں، اور آپ کی سیرت کے مختلف گوشے اور شعبے مختلف عنوانات کے ذریعے سے وہ اجاگر کیے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتلائے جا رہے ہیں. شعراء اپنے انداز میں، خطباء اور واعظین مقررین اپنے انداز میں. اب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اس مختصر سے وقفے میں بلا کائنات کی اس عظیم ہستی امام کائنات امام الانبیاء کی سیرت وہ کوئی واعظ اور مقرر کیا بیان کر سکے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں سے موقع محل کے مطابق ہر مقرر کچھ موتی چنتا ہے، کچھ گوشے ذکر کرتا ہے، یا ان شعبہائے سیرت میں سے کسی ایک شعبے کو عنوان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو میں سیرت کے ان بے شمار موتیوں میں سے، ان بے شمار عنوانات میں سے ایک حسین عنوان ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. آپ کے خلق کو بیان کروں گا. معاشرے میں آپ دیکھ لیں جہاں بہت ساری کمیاں ہیں وہاں ہم اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں. ایسا ہے کہ ہر معاشرہ دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں، لوگ اخلاقی اعتبار سے اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تہجد گزار بھی اخلاق سے محروم ہیں، روزے رکھنے والے بھی اخلاق سے محروم ہیں. اور ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ اخلاق کو سمجھا ہی نہیں کسی نے اخلاق یہ سمجھا کہ ہر وقت ہنستے رہا کرو، یہ اخلاق ہے. ہر بات بس نرم ہی بات کیا کرو. کسی نے صرف ہر بات میں اس نرمی کو اخلاق سمجھ لیا، اور کسی نے عجیب عادت اپنا لی ہے. لوگوں کے ہاں یہ بڑی مشہور عادت ہے، گفتگو میں کہتے ہیں فلاں آدمی کوڑا ہے، سخت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں سچا آدمی ہمیشہ کوڑا ہی ہوتا ہے. سنی نہیں گل کہ نہیں؟ یہ کئی لوگوں نے اپنے لیے ایک معمہ بنا لیا ہے، کلیہ بنا لیا ہے. او بھائی کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ سچا کوڑا ہی ہوتا ہے؟ جی یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ ہر آدمی جو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے وہ بدتمیز ہو جائے جی سچا کوڑا ہے. اچھا سچا آدمی ہر وقت جو ہے مرچوں کی بوری پر بیٹھا ہو، کوئی اس سے بات نہ کر سکے، 12 بج رہے ہیں اس کے ماتھے پر، بات کرتے ہوئے بھی اگلا ڈر جائے کہ کہیں بات کروں تو آگے سے کاٹ نہ ڈالے، جپٹ نہ پڑے. جی کیا میں سچا تو سچا آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کوڑا ہوتا ہے. نہیں میرا دوست، میں تو سچی بات کر رہا ہوں جو سچوں کا امام ہے. ان سے سچا کون ہے؟
جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں، میں ان کے اخلاق ذکر کرتا ہوں. آپ دیکھیے تو صحیح، آپ سنیے تو صحیح نا. کمال کے اخلاق سے اللہ نے آپ کو نوازا. یقین کیجئے جب بھی کوئی بندہ سیرت پہ تقریر کرتا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ سیرت پہ اگر میری نظر سے یہ دیکھا جائے تو سب سے پہلی تقریر میرے مصطفیٰ کی سیرت پہ اگر کی ہے تو وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے. پتہ نہیں ڈڈیال والے میری بات کی گہرائی سمجھے. ایک خاتون نے کی، اور خاتون بھی اہلیہ بیوی نے، زوجہ نے آپ کی سیرت پر تقریر کی ہے. کیا کی ہے؟ اللہ اکبر. کیوں نہ کرے؟ قرآن مقدس جو کہتا ہے کہ میرے ام المومنین حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اما جان نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا اما قرأت القرآن اما تقرأ القرآن. او سائلہ، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتا تو؟ کہنے لگا اما جان قرآن تو میں پڑھتا ہوں، پڑھا بھی ہے. فرمایا اگر قرآن پڑھتا ہے پڑھا ہے تو سن لے، کان خلقہ القرآن. یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق ہے. گڑیال والوں، خطیبوں، واعظوں، خطبہ سے آپ نے یہ حدیث کو بارہا سنی ہوگی کہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کی سیرت ہے. لیکن یہ بتانے کی زحمت بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے. ادھر آ کے بس کر دیتے لوگ، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. یہ کم بتلاتے ہیں کہ قرآن سارا میرے نبی کا اخلاق کیسے بن گیا. 30 پارے، 6000 آیتیں، 114 سورتیں، میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کیسے بن گئے. سنیے امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کا بڑا جامع اور معنی مفہوم ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نبی کا اخلاق ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے میرے پیغمبر نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں. جن چیزوں سے منع کیا ہے پیغمبر نے ان سے بچ کر دکھایا ہے. جو اچھے اچھے اوصاف اللہ نے قابل تعریف ذکر کیے میرے پاک پیغمبر نے وہ سارے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے ہیں، جمع کیے ہیں. اخلاق میرے پیغمبر کے اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورۃ القلم 29واں پارہ ہے. سورۃ ملک کے بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے. ذرا اس آیت کا پس منظر دیکھیے، آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیے. اس آیت کا حسن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کہتا ہے والقلم وما یسطرون. ربک بمجنون. اللہ، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب مشرکین نے میرے پاک پیغمبر کی زبان سے رب کی توحید سنی،
اللہ کا قرآن سنا اور صفا کی پہاڑی پہ آپ کی زبان مقدس سے یہ اعلان سنا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کائنات والو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ لو یہ عقیدہ مان لو کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی روزی میں، مال میں، عمر میں برکتیں دینے والا نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں الا اللہ۔ اگر ہے ڈڈیال والوں تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، جو 40 سال سے آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہی آپ کو کذاب العشر کہنے لگے، وہی ساحر کہنے لگے، وہی شاعر کہنے لگے، کوئی مجنون کہنے لگے، دیوانے اور پاگل کہنے لگے۔ یقین کیجئے ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں تو کیا کہیں، کبھی کہتے ہیں جھوٹا، ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، سمجھ میں ان کو بھی نہیں آ رہا کون سی بات کہی جائے، ٹھہرتے نہیں ہیں۔ لیکن جب انہوں نے میرے پاک پیغمبر کی توحید سنی، آپ نے جو سنائی، تو کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، یہ پتھر کھا کے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا، دندان زخمی کروا کے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا، سر کا خون پاؤں میں جم جاتا ہے پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدا، مکہ چھوڑ دیا صدا لا الہ الا اللہ۔ طائف کے بازاروں میں کئی میلوں تک پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن صدا لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، تو کہنے لگے انہو لمجنون، لگتا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا سونا پیغمبر، شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، میری توحید کا پرچار کرنے والا میرا پیغمبر، نون والقلم، قسم قلم کی۔ ان لفظوں پہ غور کرو، انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا والقلم، قسم قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی، یسطرون جو وہ لکھتے ہیں قلم سے، اللہ۔ لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے حروف مقطعات میں سے ایک حرف ذکر کیا جو قرآن کی 29 سورتوں کی شروع میں آتا ہے۔ کون سا وہ حرف ہے؟ نون۔ کون سا لفظ؟ سورہ بقرہ کی شروع میں بھی آیا ہے، کیا ہے وہاں؟ الف لام میم۔ کہیں آتا ہے حامیم، کہیں آتا ہے یاسین، کہیں آتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہ نون کیا معنی ہے؟ کئی کہتے ہیں سورت کا نام ہے، کئی کہتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ عربی میں نون کس کو بھی کہتے ہیں؟ یہ قلم ہوتا ہے پرانے زمانے میں، اور ایک سیاہی ہوتی تھی، جس سیاہی کے بوتل میں جو سیاہی پڑی ہوتی، اس بوتل کو کیا کہتے تھے؟ قلم دوات، دوات کہتے۔ اب مانا نون، قسم دوات کی،
والقلم قسم قلم کی وما یسطرون اور جو کچھ لکھتے ہیں قلم سے ان ساری چیزوں کی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ یہ کیا جوڑ ہے؟ عام لوگ مانا کرتے ہیں یہ، لیکن میرے شیخ میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں قلم یا قسم بمانے شاہد کے ہے، اور مانا سنیے آیت کا لطف اٹھائیے، شان مصطفیٰ کی جھلک دیکھیے، فرمایا والقلم گواہ قلم، کون گواہ ہے؟ قلم گواہ ہے، شاہد ہے، وما یسطرون اور جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں وہ گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ تو اب قسم میں جواب قسم میں جوڑ کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ میرے شیخ کی اس توجیہ کو سمجھیے، وہ کئی توجیہات اور بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک یہ بھی کہ فرمایا والقلم قلم گواہ ہے، کس کا قلم؟ تقدیر کا قلم گواہ ہے۔ اللہ اکبر، کون سا قلم گواہ ہے؟ تقدیر کا قلم گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے تقدیر کا قلم گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کو تقدیر میں رب نے مجنون لکھا ہو، اور میں نے تقدیر میں آپ کو مجنون لکھا ہی نہیں ہے۔ اب مجنون کیسے ہو گئے؟ آپ کو تو میں نے تقدیر میں ہی مجنون نہیں لکھا، تو آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، والقلم، اللہ کیا کمال ہے شان مصطفیٰ کی۔ فرمایا میرا سونا ہوتا وہی ہے جو میں لکھتا ہوں، کیا ہوتا وہی کچھ ہے جو میں، تو میں نے آپ کو مجنون لکھا ہی نہیں، تو دنیا آپ کو مجنون کیسے کہے گی؟ آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ دوسرا معنی والقلم گواہ ہے قلم، حکیموں کا قلم، ڈاکٹروں کا قلم، طبیبوں کا قلم، بادشاہوں کا قلم، فصحاء علماء کا قلم، تاریخ کا قلم گواہ ہے۔ میرا پاک پیغمبر ساری کائنات کی یہ قلم گواہ ہے، جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے وہ بھی گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں۔ دنیا میں قلم سے سب کچھ لکھا جائے گا، لیکن تجھے مجنون نہیں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی حکیم بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ رپورٹ میں آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، بلکہ وہ تو دیکھے گا وہ یہی کہے گا ان سے جیسا عقل مند اور دانا تو کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں۔ مجنون بلا وہ آپ کو کیسے لکھے گی؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور احمد جمشید ایک جملہ بڑھانا چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر یہ تو آپ کو مجنون کہتے ہیں، اور جو گمراہ مشرک آپ کی بات سنے گا تو وہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ مجنون میں خود ہوں، پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ آصف کی بیماری ہے، ان کو آپ ان کو دم کر دیں، یہ منتر شنتر پڑا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دم کر دیں یہ ٹھیک ہو جائے۔ زماد آگے نبی علیہ السلام سے بات، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا اوبتی انی لعرقی، لفظ تو دیکھیے، انی لعرقی، میں دم ڈالتا ہوں، کیا ڈالتا ہوں؟ ہاں
ہاں میں کون سی سرکار ہوں؟ ہاں بس چپ کرتا ہوں تو آپ میں دم ڈالتا ہوں، بڑے بڑے پاگل دیوانے آسے کے مریض ٹھیک ہوئے، آپ کا مفت میں علاج کروں گا، ذرا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھتا ہوں ڈڈیال والوں، اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہہ دے آپ پاگل ہیں میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میرے خیال سے آپ اس کو راستہ دکھا دیں گے جی، کیا خیال ہے؟ میں پاگل نظر آنا پڑا، آپ تو پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیں۔ کوئی امام مولوی پیر کو پاگل کہہ دے، دیوانہ کہہ دے، پھر گیا بیٹھ میں علاج کرتا ہوں، یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہی تو ہے۔ یہ ہے بولو، آپ نے ہاتھ بڑھایا، کہا زوال علاج کرتے ہو پہلے بیماری تو پوچھ لو نا مجھے ہے کیا مسئلہ، ایسے ہی دم ڈالتے ہو پہلے پوچھ تو صحیح۔ ایک دم کہنے لگا جی ہاں بولیے بولیے کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ آپ نے خطبے کے یہ ابتدائی کلمات پڑھے، پھر جب قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھا آپ نے تو زبان کہنے لگا اعد علیہ ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات دوبارہ پڑھیے۔ میرے پاک پیغمبر نے دوبارہ پڑھے، زبان کہنے لگا دوبارہ نہیں سے بارہ پڑھیے، تیسری مرتبہ بھی سنائیے۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کلمات پڑھے، زمار کہنے لگا میں نے تو پاگلوں کی باتیں بھی سنی ہے، میں نے کاہنوں دیوانوں کی باتیں بھی سنی ہے، میں نے شاعروں کی باتیں بھی سنی ہے، اللہ کی قسم یہ کسی شاعر دیوانے مجنون پاگل کا کلام نہیں ہے، میں تو آیا آپ کا علاج کرنے تھا، آپ نے میرا علاج کر دیا۔ لگتا ہے بیمار میں تھا، آپ معالج تھے، آپ حکیم و طبیب تھے، اب ہاتھ آپ بڑھائیں لیکن اپنے علاج کے لیے نہیں، میرے علاج کے لیے۔ نبی کریم ہاتھ بڑھاتے ہیں، زمان کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، پاگل تو آپ کے پاس بھی آتے ہیں، وہ کائنات کے سیانے بن جاتے ہیں، آپ بلا مجنون کیسے ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ میرا پاک پیغمبر اوپر بِنِعْمَتِ رَبِّكَ کہا، مت کہ کوئی سمجھے ایک نعمت ملے گی بس، فرمایا نہیں إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بے حساب نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کیا کمال کیا، ان لگا لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کیوں اجر نہ ہو؟ جو قوم آپ کو زخمی کرتی ہے آپ انہی کے لیے رو رہے ہیں۔ اس سے خبر مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا، بیٹی نبی علیہ السلام کی زخمی لہو لہان ہوئی، لیکن آپ نے ان کی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تو پھر بھی ان کی ہدایت کے لیے اٹھتے ہیں۔ طائف کے بازار میں آپ لہو لہان ہوتے ہیں، جبریل بھی سامنے آ کے کہتا ہے آپ اشارہ کیجئے، پہاڑوں کو ٹکرا کے ان طائف والوں کو رگڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔
میرے پاک پیغمبر ہاتھ پھر بھی اٹھاتے ہیں تو بددعا کے لیے نہیں، ان کی ہدایت کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. وانک لعلی خلق عظیم. وَإِنَّكَ، یہ میرے مضمون کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرا پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں. علماء جانتے ہیں اعلیٰ استعداد کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، تو معنی میں کمال ہی پیدا ہو گیا. انک لعلی خلق عظیم، میرا پیغمبر آپ کے اوصاف، آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو اخلاق کے درجے نیچے رہ جاتے ہیں، آپ کا کردار اس سے اوپر چلا جاتا ہے. یا یوں معنی کر لیجیے استعلاء کے اعتبار سے ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا؟ جس طرح کوئی آدمی آفیسر ہوتا ہے، ڈی سی آتا ہے، پورا ضلع اس کے ماتحت ہوتا ہے، ایسا ہے. جس کو جہاں کھڑا کرے، جس ملازم کی ڈیوٹی جہاں چاہے بغیر کسی تکلف کے اوپر کر دیتا ہے، اس کو کوئی مشقت کرنی پڑتی؟ ایک آرڈر میں ایسے کیوں؟ اس کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. اب اس استعلاء کے معنی کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جتنے شعبے ہیں باقی مخلوق اس کو اپنائے گی تو تکلف کرنا پڑے گا، اور آپ میں کمال یہ ہے کہ اخلاق کے سارے شعبے آپ بغیر کسی تکلف کے سر انجام دیتے ہیں. اگر اس بات کی گہرائی تک جو پہنچ گیا وہ شان مصطفیٰ کی جھلک سمجھ جائے گا. انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں میرا پاک پیغمبر. دیکھیے ان اخلاق کی جھلک دیکھیے. سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی میں نے کہ ان کی سیرت کے تقریر آپ غار حرا سے اتر کے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی دسرونی، مجھ پہ کمبل ڈالو، مجھے چادر اوڑھ دو. فرمایا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ بولو، خواتین تک میری آواز جا رہی ہے تو وہ ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا خدیجہ یہ میرے پاک پیغمبر کی پہلی زوجہ ہے، اور کمال خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہے آپ کی بیویاں دیگر بھی ہیں، 11 ازواج مطہرات اور بھی ہیں. اگر باندیوں کو ملا دیا جائے تو 13 بن جاتی ہے. تو یہ 13 ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے یہ خصوصیت خدیجۃ الکبریٰ ہی کی ہے کہ وہ پہلی بیوی ہے اور 25 سال آپ کے ساتھ رفاقت میں گزارے ہیں. جب تک زندہ رہی 25 سال رفاقت کے قربان جاؤں. جب تک خدیجہ زندہ تھی میرے پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح. اور خدیجہ کے بعد یہ بات دیگرے ہماری مومنوں کی بہت ساری مائیں آپ کے نکاح میں آئیں امہات المومنین، لیکن آپ نے زندگی پر کثرت بیویوں کی وجہ سے خدیجہ کو بلایا نہیں.
جوان بھی آئی، کواری بھی آئی، لیکن آپ اس بوڑھیا خدیجہ کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ پتہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو گواہی بھی دے دی، اپنی طرف اشارہ کیا، اور بھی ہیں آپ کے پاس، ہم اسی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جملے کیا ہیں؟ فرمایا وا خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، اللہ، وا خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، اے خدیجہ، خدیجہ ملک تیری طرح کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ فرمایا جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب ساری دنیا نے مال روک لیا تھا خدیجہ مجھ پہ اپنا مال نثار کر رہی تھی، جب ساری دنیا میرے حوصلے پست کر رہی تھی گھر آتا خدیجہ میرے حوصلے بڑھا دیتی تھی، ساری دنیا کے غم لے کے جب غمگین ہو کے میں گھر آتا خدیجہ ہی کی گفتگو سے غم دل کے ہلکے ہو جایا کرتے تھے، تو بھلا خدیجہ کو بلایا کیسے جا سکتا ہے؟ کہنے لگا ہوں بیان والو آج اپنا خدیجہ کے وہ جملے سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ چادر اوڑھیے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اپنا خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سیرت سنانے لگا ہوں جی، دنیا میں آپ نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں، ساری دنیا تعریف کرتی ہے لیکن بیوی نہیں کرتی، ایسے ہوتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں، باہر بڑے اخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر میں اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، یا باہر کے لوگوں کے سامنے بڑا پارسا ہوتا ہے لیکن بیوی کو اس کے سارے کرتوت معلوم ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی صداقت اور پاکیزگی کی انتہا ہے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق بھی پہلی بیوی کر رہی ہے، اور کن لفظوں میں کہتی ہے واللہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کو رشتے جوڑنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ تو پتہ ہے اس ایک جملے میں میری اماں نے صلہ رحمی کے ساری تقریریں اور عنوانات اکٹھے کر لیے۔ کاش اگر میرا مضمون ہوتا تو میں آپ کو بتاتا صلہ رحمی کیا ہے۔ آج جا کے نمازیوں کو دیکھ لو، حاجیوں کو دیکھ لو، ہر سال کعبے کے چکر لگانے کو جانے والوں کو دیکھ لو، ان کی برادری میں ان کے رشتوں میں کیا تعلق ہے؟ صلہ رحمی کون کرتا ہے؟ فرمایا آپ تو رشتے جوڑنے والے، انک لتصل الرحم، دوسرا لفظ وتصدق الحدیث، یہ جملے کون کہہ رہی ہے؟ بیوی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کہ انک وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کتنی بڑی گواہی ہے، تو اچھے اخلاق میں سچ بولنا بھی داخل ہے کہ نہیں؟ جیڈو ڈال والوں، یا اچھے اخلاق خالی بندہ آس کھیڑ کے گل کرے تو سچی کوئی نہ کرے، اس کو اخلاق کہتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، تصدق الحدیث، آپ سچ کہتے ہیں، اور سچائی آپ نے اتنی کہی، اتنے سچے ہیں کہ جان لیوا بھی آپ کو صادق اور امین
الحدیث. دوسری بات، اور ہمارے ہاں سارے ہی اس حمام میں بندے جتنے بھی ہیں، ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے. باقی گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. آپ کی دکان جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی، آپ کی پراپرٹی جھوٹ کے بغیر نہیں ملتی، آپ کا کوئی کام جھوٹ کے بغیر نہیں چل رہا، گھر جھوٹ کے بغیر نہیں چل رہا. ہم سارا دن ہی جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ احادیث بیان کرتا ہے، جا کے ان سے استادی شاگردی کا شرف حاصل ہو. جب گئے تو وہ باغ میں کھڑے ہیں، جولی ایسے ایسے کر رہے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب دیکھا کہا جی گھوڑا باغی ہو گیا، بھاگ گیا. تو گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے کہ چارہ یا کھانے کی کوئی چیز ہے جولی میں. نے کہا کہ جو بندہ حیوان کو دھوکہ دیتا ہے اس میں کیا اعتماد ہے؟ جو جانوروں کو جھوٹ بولتا ہے اسے دھوکہ دیتا ہے بے زبان کو، تو اس پہ کیا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک راستہ بتائے گا، سچی بات کہے گا؟ آپ وہیں سے واپس ہو گئے. ہم نے آج تک سچائی کو اہمیت ہی نہیں دی ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں سچ بولیے تھے نقصان ہوتا ہے. جی یہ سارے کلیے الٹے ہیں، سارے جملے الٹے ہیں. تصدق الحدیث وتکسب المعدوم. آپ کما کما کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، کما کے دیتے ہیں. وتحمل الکل. آپ غریبوں کا محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مار اٹھاتے ہیں. وتقر الضعیف. آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور آپ مصیبت میں، حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پہ تعاون کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں. قربان جاؤ. اللہ اکبر. جو اصحاب خدیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغمبر کے پہلے دن بیان کیے ہیں، پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق آپ کے رنگ میں اتنا رنگا گیا تھا کہ جو صفات خدیجہ نے آپ کے بیان کیے، یہی صفات ابن دلالہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے ہیں. جب صدیق اکبر ہجرت کر کے جانے لگے کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، تو ایک کافر تھا ابن دلالہ. اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ بس میں جا رہا ہوں، یہاں مجھے رب کی عبادت کرنی نہیں دی جا رہی. تو پتہ اس نے کیا لفظ کہا؟ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. او ابو بکر آپ جیسا بندہ نہ نکل کے جاتا ہے نہ اسے نکالا جاتا ہے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم. وہی اوصاف کیوں نہ ہوتے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رنگ میں کیا ہو گئے تھے؟ رنگے گئے تھے. فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ کے اچھے اخلاق کی ایک جھلک یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ فرمایا عائشہ ام المومنین اما عائشہ. اللہ اکبر. کیا شان ہے اما جان کی. فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چلتا ہے، جب خوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چلتا ہے. یہ میاں بیوی کی گفتگو ہے. تو ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے ہوں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ حالانکہ میں تو آپ کے سامنے غصے کے اظہار نہیں کر سکتی ہوں. فرمایا ایسے پتا چلتا ہے جب تو خوش ہوتی ہے، غصہ نہ ہو، خوش ہو، نارمل حالات ہوتے ہیں تو تو گفتگو میں قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ورب محمد. کیا لفظ کہتی ہے؟ رب محمد کی قسم ہے، یہ معاملہ ایسے ہے. اللہ اکبر. اور جب تم غصے ہوتی ہے تو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ پھر تو اس دن کہتی ہے ورب ابراہیم. رب ابراہیم کی قسم ہے، میں سمجھ جاتا ہوں.
تو ام المومنین ایک دم مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظوں میں ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، باقی تو آپ میرے دل میں رہتے ہیں۔ یہ گھر کے اخلاق ہے، یہ کوئی کمال نہیں کہ ایک بندہ گھر میں ایسا بنا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں مکمل فرعون نظر آتے ہیں، نہیں بھائی یہ کیا ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھاک ہوتے ہیں، دروازے کے اندر جاتے ہیں تو بس لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 30 بندے مار کے آیا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں یہ دلیری ہے، یہ بہادری ہے، یہ مردانگی ہے۔ نا بھائی یہ مردانگی اچھا کردار، آپ کے اخلاق کی ایک جھلک یہ بھی میں تمہیں دکھاؤں۔ فرمایا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کسی نے اما جان نبی علیہ السلام کے گھر کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ فرمایا یا عبادت یا آرام، اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں ہوتے تو آپ گھر کے کام میں مصروف ہوتے تھے، آپ گھر والوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اندازہ لگائیے ان سے شان والا کون آ سکتا ہے؟ یہ اخلاق نہیں۔ کب ہم یہ سیکھیں گے؟ کب ہم اپنے گھر کو خوشحال بنائیں گے؟ کب ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے اخلاق کے ذریعے؟ اتنے آپ کو اخلاق اعلیٰ پسند ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا سن لو لوگوں، حسن خلق کے ذریعے بندہ اس درجے کو بھی پا سکتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو ساری رات عبادت کرنے والے کا درجہ ہے۔ اللہ اچھے اخلاق والے کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ دن کو روزہ رکھے رات کو ساری رات عبادت کرے، جو درجہ اسے ملتا ہے اللہ آپ کو اچھے اخلاق کے ذریعے دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے فرمایا قیامت والے دن مجھ سے مجلس کے اعتبار سے اور مجھ سے محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کلیے پہ عمل کرو، سچا ہمیشہ کوڑا ہوگا۔ ہاں کوئی بندہ بس آپ سے بات نہ کر سکے، آپ منہ میں بس آگ برسائیں، یا آپ اس کلیے پہ عمل کریں اس حدیث پہ کہ اچھے اخلاق اپنا کے قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ سچا ہمیشہ کوڑا ہوتا ہے۔ ذرا سن میرا دوست سن، مدینہ کا بہت بڑا یہودی عالم ہے زید ابن سعانہ، یہ اس کا نام ہے، کہنے لگا میں نے جب آخری پیغمبر کو دیکھا علیہ السلام، ساری صفات میں نے ان میں پائی جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی۔ چہرہ دیکھا، ہونٹ دیکھے، رخسار دیکھے، آنکھیں دیکھی، ہر چیز دیکھی، دو باتیں رہ گئی تھی۔ اتنی باتیں چھوڑو، ساری باتیں پوری تھی۔ اب ان دو باتوں کو میں کیسے پاؤں گا؟ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات کہ آپ کا اللہ آپ کی بردباری، تحمل مزاجی آپ کے غصے پہ غالب رہے گی۔ غصہ بھی انسان کو آتا ہے، یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ ہے وہ تو گدھا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اچھی سے بنیے کہ بندے کو غصہ آتا ہی نہیں ہو۔ بھائی انسان ہے، غصے کی بات پہ غصہ آئے گا۔ کمال کیا ہے؟ غصہ آ جائے یہ اس کو دبا جائے، یہ کمال ہے۔ تو فرمایا آپ کا تحمل، آپ کا علم، آپ کی بردباری آپ کے غصے پہ غالب ہوگی۔ اور دوسری صفت یہ کہ جتنا بھی کوئی جہالت پہ بدتمیزی پہ اتر آئے گا آپ کے ساتھ، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے آپ کی بردباری میں کمی نہیں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ بالکل عجیب صفت ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بولیں، وہ بولے، یہ کوئی کمال نہیں جی۔ کیا خیال ہے؟ میٹھی بات کا جواب میٹھی بات سے دے دینا، یہ کوئی کمال؟ کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دے دینا کمال تو یہ ہے نا
کیا خیال ہے؟ ہمارا ہمیشہ کمزور کے سامنے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. یہ صحیح ہے؟ زیادہ گلا نہ کر، میرا بلڈ پریشر کبھی اپنے سے اوپر کے سامنے ہو جائے نا تو زور آور ہوتا ہے، ادھر بی پی ہمیشہ لو ہی رہتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں. تو زید بن سعانہ نے یہ دو اوصاف جانچنے کیا سے کہتے ہیں انتظار کا. ایک دن آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں، مانگنے والا آیا، اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے کہا مانگنے والے کچھ بھی نہیں. میں نے ایک دم پاس بیٹھے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اتنی کھجوریں اتنے موسم پر دیں، فلاں وقت پر دیں، تو میں آپ کے پاس آپ کو سونا دے سکتا ہوں، آپ کو کچھ دے سکتا ہوں، آپ اس غریب کو دے دیں. نبی علیہ السلام نے منظور کر لیا، میں نے آپ کو دے دیا. آپ نے وہ چیز اٹھا کے مانگنے والے کو دی. اب انتظار کرو، دن گزرتے جا رہے ہیں. جو ہی وہ مدت پوری ہونے لگی، ابھی چند دن باقی ہیں، مدت پوری بھی چند دن باقی ہیں. نبی علیہ السلام ایک جنازے سے تشریف لائے. میں نے دامن پکڑ کے کہا آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ عبد المطلب کی اولاد جو ہو تم نا، تم ساری ایسے ہو، حق دیتے نہیں، دیتے ہو دیتے. کتنا سخت جملہ کہا. جب یہ جملہ کہا نبی علیہ السلام خاموش ہیں. فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر آتی ہے. کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا. سوچتا نہیں کس کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدھا فاروق اعظم کی طرف دیکھ کے فرمایا عمر نہیں، آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس سے کہتے کہ مطالبہ کر اچھے طریقے سے، اور مجھے کہتے کہ حق ادا کیجئے اچھے طریقے سے. مجھے اچھے طریقے سے ادا کرنے کا کہتے اور اسے اچھے طریقے سے مطالبے کا کہتے. یہودی اہل مکہ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کے حیران و پریشان. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ نے جھڑکا ہے اس کو، جاؤ تم ہی لے کے جاؤ اس کو اتنی کھجوریں دینا، اور چونکہ تم نے ڈرایا دھمکایا بھی ہے نا، تو اس کو 50 کلو اتنے 60 کھجوریں زیادہ بھی دے دیں. کیا آپ نے جھڑکا ہے؟ فاروق اعظم اسی کو ہاتھ سے پکڑ کر چلیے میرے ساتھ لے کے باغ میں. اس کو اس کی حقی کھجوریں دی. جب کئی سا آپ نے زیادہ دیا، زید کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں نے آپ کو جھڑکا تھا اس لیے فرمایا زیادہ دے دو ان کو، بس یہ جملے سننے کی دیر تھی. فاروق اعظم نے زید بن سعانہ سے کہا تجھے میرے پیغمبر کے ساتھ یوں رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا. زید سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہے تو؟ کہنے لگا میں زید ابن سعانہ ہوں. کیا ہوں؟ جب اپنا نام لیا تو فاروق اعظم نے پتہ ایک دم نفس کا الحبر، وہ جو یہود کا عالم ہے تو وہی ہے، وہ جو یہود کا عالم ہے وہ ہے تو. زید نے کہا ہاں میں وہی ہوں. میں اتنا عالم ہونے کے باوجود آپ کا یہ تمیز یہ رویہ. زید نے کہا سنیے تو صحیح، میں نے سارے اوصاف نبوت کے پا لیے تھے، یہ 2 صفات رہ گئی تھی، ان کا تجربہ کرنے کے لیے پانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا، لیکن میں نے پا لیا. اب زید کا ہاتھ پکڑ اور دوبارہ لے کر مجھے مصطفیٰ کی محفل میں زید آتا ہے اور کہنے لگا پہلے تو میں نے چند ساؤں پہ آپ سے سخت جملے کہے، اب میرا اعلان ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد میری جان اور میرا سارا مال قبول کر لیجئے. محبت کی یوں جس میں دریا بہائے،
محبت کی یوں جس میں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا جس نے دکھ اسے بھی دعا دی، انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہے۔ آئیے میرے دوستو اپنے اخلاق درست کیجئے، اپنے اخلاق سنواریے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر میں عرب سے کتاب لے کے آیا تھا، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، 13 جلدوں میں صرف میرے پیغمبر کے اخلاق تھا، 13 جلدیں، اردو میں بڑی کتابیں ہیں سیرت، کبھی ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، تھوڑا سا وقت نکالیے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہیں۔ بہت سارے ہمارے پشتو والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی حیران و پریشان، مجھے مولانا صاحب نے پہلے کہا کہ آپ آخر میں 8-10 منٹ پشتو ہیں، تو میں نے کہا پٹھان تو اردو کو برداشت کر لیں گے، یہ کہ پنجابی اردو والے 10 منٹ پشتو کو کیسے برداشت کریں گے، یہ تو مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ بہرحال سے ان دوستوں سے یہی کہتا ہوں، اپنے ان پٹھان دوستوں سے، چرونو دا آہدو کئی چھ منگ با اخلاق سموہ، سموہ پہ کرنا کوئی سمجھ نہیں آئی، ہارے کوئی کے زمان مجھے خبر ہو، اخبل کردار سم کے، اخبل اخلاق خاصتا کئی، منگلہ اللہ یو ناصر پیغمبر لا کرے دے، چھ داغا سیرت، داغا صورت، داغا کردار، داغا اوصاف، اگر چیزیں بالکل واضح دی، داغت زندگی یوش ہوگا تو امت نہ پٹنے دا پاتشے، اللہ نے امت نخکارا کرے دا، اگر یو آئیڈیل کر زولے دے اللہ، داغت زندگی دو امت دا پارا، یو بہترین نمونہ دا زمون دا پیغمبر زندگی، داغا خلوت، داغا جلوت، داغا عبادت، داغا سفر، داغا حضر، داغا عبادت، داغا پکور قسم کا زندگی، دلتا ہوتا ہے کوئی چھو پختون آگے تو ہوئی چھو کور لاڑشی ہو، انڈے ماتی کی ہو، سب سے گزاری کی ہو، پلیٹ بار کو دیا نا، ویدہ پختون دیتا سکو نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، لگتا ہے اس بندے کو سمجھ جائے گا۔ میرے دوستوں آئیے باس میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھ سے خبر مولانا صاحب نے یہاں چکوال کے اجتماع کے لیے اعلان کیا تھا، 22 اس میں بھرپور شرکت کیجیے، اسے کامیاب بنائیے، اور میں بھی ایک اعلان کرتا ہوں، اسی مہینے کی، یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 26، 27، 28، 29، 4 دن سرزمین پنجپیر، دارالقرآن پنجپیر، بس قرآن کی سرزمین سمجھ لیجئے، وہاں ایک عظیم و شان عالمی اجتماع آ رہا ہے، موحدین کا، خالص موحدین کا اجتماع ہوگا 4 روزہ، اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ملک بھر سے موحدین اشاعت توحید سنت کے علماء، مفسرین، محدثین، مناظرین، خطباء، واعظین، شیوخ احادیث آکے بیانات کرتے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً 80 موضوعات کے اوپر علماء کے بیانات ہوئے، اور آپ کو علماء کی اتنی بڑی کثیر تعداد ایک جگہ ملتی ہے، آپ کو ملتے ہیں، موتی ہیرے جواہرات قرآن و سنت کے سمندر میں علماء بوتے لگا کر وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھرپور درخواست کرتا ہوں کہ موحدین کو چاہیے اس مہینے کے یہ 4 دن نہیں تو کم از کم 3 دن اپنے خالی کیجئے، فارغ کیجئے، اور وہاں جا کے بیٹھئے اور دیکھئے کہ جس سرزمین پر آج سے 1 صدی ہونے کو ہے قرآن کی صدا بلند ہوئی،
آج اس کا ثمر تو دیکھ لیجئے کہ کس طرح قرآن کے پروانے، سنت کے پروانے، حدیث کے پروانے کس طرح جوک در جوک آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین موحدین کے جہاں بھی پروگرامات اور اجتماعات ہیں، اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اللہ امت کے لیے خیر کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔